ہوں کچھ وضاحت دینا چاہتا ہوں. پہلی عرض یہ ہے کہ تحریک انصاف فقہ جعفریہ ایک ایسی تنظیم کا نام ہے جس میں سیاست دیانت سے جدا نہیں، اور یہ تنظیم صرف مذہبی تنظیم نہیں ہے، یہ ایسی تنظیم ہے میں سیاست دیانت سے جدا نہیں. لیکن یاد رکھو اس تنظیم میں وہ نقطہ، وہ محور جس کے ارد گرد ہماری سیاست، ہماری اجتماعی، نظامی، اخلاقی سب چیزیں ارد گرد چکر لگاتے ہیں، وہ نقطہ دیانت اور دین ہے. برادر عزیز، ڈیموکریسی بہت اچھا لفظ ہے، ہمیں بھی پسند ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے. عدالت بہترین چیز ہے کہ انبیاء بھی معاشرے میں عدالت اجتماعی کی نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں. لیکن اگر عدالت ہو اسلام نہ ہو تو پھر نہ یہ کہ ہم ایسی عدالت کو چاہتے ہیں بلکہ ایسی عدالت کے ساتھ ہم مخالفت بھی کرتے ہیں. ہمیں عدالت چاہیے، ہم عدالت کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم ڈیموکریسی چاہتے ہیں، ہم جمہوریت چاہتے ہیں، لیکن اسلام اور قرآن کے سائے میں. نہ یہ کہ صرف ڈیموکریسی، صرف جمہوریت، صرف عدالت جس میں اسلام و قرآن و اہل بیت کی تعلیمات نہ ہو. نہ تو یہ وضاحت میں نے عرض کیا، یہ ایک ایسا اصول ہے کہ اس سے میں تو خود ختم ہو سکتا ہوں لیکن یہ اصل نہیں ختم ہو سکتا. اس میں جس طرح کے خدا ایک ہے، اس میں ہمیں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، اسی طرح اس اصل میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. آپ کو تحریک کے پلیٹ فارم سے سیاست کی آواز یوں بلند کرنی چاہیے. تحریک انصاف فقہ جعفریہ کی موقف آپ یوں بیان کیجئے. اگر اس سے ہٹ کر آپ صرف سیاست کی بات کرو گے اور اسلام و قرآن و تعلیمات اہل بیت علیہم السلام ان کے ساتھ نہ ہو، سیاست ان کے سائے میں نہ ہو، تو یہ تحریک کی پالیسی نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین، ناظرین، سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین محترم، شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی پاکستان کی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنی قیادت کے 4 سال میں تشیع پاکستان اور مکتب اہل بیت کو پاکستان میں اتنا متحرک و فعال اور نمایاں کر دیا کہ آنے والے کئی برسوں تک شہید قائد کی بنائے ہوئے راستے پہ چلتے ہوئے پاکستان کے مظلوم اور محروم عوام استعمار کو للکارتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جمہوری سیاست میں اپنا کردار فعال طور پہ ادا کرتے رہیں گے. آج کا ہمارا تجزیے کا موضوع بھی شہید عارف حسین الحسینی اور راہ مقاومت ہے. ہم نے اس موضوع پر گفتگو کے لیے دعوت دی ہے شہید قائد کے رفیق کار، سینئر تنظیمی برادر سید علی رضا نقوی انجینئر کو. آپ مرحوم قائد علامہ مفتی جعفر حسین کے رفقہ کار میں بھی شامل رہے ہیں اور شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کے ساتھ بھی اپنی تنظیمی زندگی میں متحرک و فعال رہے ہیں. آئیے انجینئر سید علی رضا نقوی سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم انجینئر صاحب.
جی وعلیکم السلام جناب انجم صاحب، آپ کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ اللہ کا شکر ہے، بہت شکریہ آپ کا اسلام ٹائم کے ناظرین کی طرف سے اور میں اپنی طرف سے کہ آپ نے اس اہم ترین موضوع کہ جو ہم شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کی برسی کے موقع پر تجزیہ ریکارڈ کر رہے ہیں، آپ نے اپنا وقت دیا، میں آپ کا ایک بار بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے ممنون ہوں۔ جی میں بھی آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ اچھا مجھے یہ موقع ملا۔ جی، اچھا، جیسا ہم نے تعارف میں بھی ذکر کیا کہ آپ شہید قائد اور مرحوم قائد علامہ مفتی جعفر حسین کے ساتھ کام کرتے رہے۔ میں سب جی سے جی پہلا سوال آج کے پروگرام میں کہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ کی قیادت جب انتقال کے بعد بکھر میں نئے قائد ملت جعفریہ کا یعنی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے قائد اس وقت کہا جاتا تھا کیا گیا، تو شہید قائد کیا اس سے پہلے بھی فعال تھے ملی امور میں، اور اس کے بعد جب قائد بن گئے ان کی زندگی کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دو پہلو کہ آپ قائد بننے سے پہلے قومی اور ملی امور میں اور پاکستان کے جو سیاسی سماجی امور میں فعال تھے، اور اس کے بعد آپ ان کی زندگی کو رضا بھائی کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجم بھائی، مجھے قائد شہید کے ساتھ جو ان کی 4 سالہ قیادت کا دورانیہ تھا، ان کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً بیضا ناگہ رات کو ان کے ساتھ جو ہے گفتگو ہوتی تھی، وہ جہاں کہیں بھی ہوتے تھے۔ جی میرے ذمہ یہ کام تھا کہ ان کے تمام جو صوبائی صدور ہیں یا جو اس دن کے لیے اہم شخصیات ہوتی تھیں، ان کے ساتھ جو ہے ان کی ورکنگ کی رپورٹ دے کے شہید قائد کی خدمت میں پیش کرنا، اور جو ہے اس سے میں نے 4 سال کی دورانیے میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ جی اور وہ جہاں تک ان کا تعلق ہے، مجھے ان کی جو بعد میں ان کا جو گاؤں جہاں سے پیواڑ، وہ ماشاءاللہ ان کا تعلق تھا پیواڑ سے، جو کہ افغانستان کی سرحد کے قریب ہے، تو وہاں سے جو ہے جب ان کی زندگی کو کھنگالنے کا مجھے موقع ملا تو وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ پیدائشی انقلابی نوجوان ورکر تھے۔ جی تو یہ میں ایک بدا مبالغہ جو ہے اس میں مبالغہ ادائی نہیں ہے، اگر ہم ان کی جو ہے جو ان کی پوری زندگی کے بارے میں جاننا چاہیں، اگرچہ بہت ساری کتابیں موجود ہیں، بہت سارے آرٹیکلز موجود ہیں، جی آپ نے بھی ان کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے میں دیانتداری سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کی زندگی کے بہت سارے پہلو جو ہیں وہ ابھی تک پوشیدہ ہیں۔ جی ہاں وہ یقین، ماشاءاللہ جو ہے 25 نومبر 1946 کو پیواڑ میں پیدا ہوئے جی ہاں بالکل، اپنے آبائی گاؤں میں، اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے میرے اندازے کے مطابق 5ویں تک انہوں نے وہاں پہ حاصل کی اپنے گاؤں سے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ مدرسہ جعفریہ پارا چنار میں تشریف لائے، وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ میٹرک بھی وہاں سے پاس کیا، ماشاء اللہ جی اور یہاں سے پھر جو ہے وہ آپ جامعۃ المنتظر لاہور میں اپنی جو ہے مزید حوزوی تعلیم کے لیے جو ہے وہ تشریف لائے، اور یہاں پہ وہ یہاں سے 1967 میں آپ جو ہے نجف اشرف چلے گئے۔ جی نجف اشرف کے حوالے سے ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ وہاں پہ جو ان کے ساتھی بتاتے ہیں کہ آپ ایت اللہ مدنی کے، آپ امام خمینی کے شاگرد رہے، ان اچھا سے دروس اور جو ہے ان سے علم حاصل کرتے رہے، اور 1974 میں وہ پاکستان میں آئے تھے کچھ دنوں کے لیے، لیکن پھر وہ واپس ان کو عراق میں داخل نہ ہونے دیا گیا، اور وہ پھر وہاں جو ہے وہ کم چلے گئے۔ کم میں بھی جو ہے وہ آپ جو ہے بڑے مشہور و معروف علماء کرام جو اس زمانے میں تھے، شہید ایت اللہ مرتضی متحدی صاحب، ایت اللہ ناصر مکارم شیرازی صاحب، ایت اللہ وحید خراسانی صاحب جو ہے، اور وہ ان کے شاگرد رہے، ان سے تعلیم حاصل کرتے رہے، ان کے سامنے 2 زانو ادب وہ جو ہے
ان کے سامنے موجود رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ قوم میں امام خمینی کی تحریک سے بھی وابستہ تھے، اور ایت اللہ علی خامنئی کے ساتھ بھی ایت اللہ ہاشمی نژاد کے خطبات اور ان کے ساتھ ورکنگ میں موجود تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو جو ہے ایک پاکستانی طالب علم ہونے کے ناطے، حالانکہ وہ ایرانی نہیں تھے، پاکستانی تھے، ان کو جو ہے جو شاہی جو ہے بدنام زمانہ خفیہ پولیس ساواک ہے، اس نے گرفتار کیا جی، اور وہ پھر جو ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ وہاں سے گرفتاری کے بعد ان کو کچھ عرصہ انہوں نے رکھا، اور 1977 میں ان کو ملک بدل کر دیا گیا، یعنی کہ پاکستان بھیج دیا گیا، جی، جہاں تک مجھے اطلاعات ہیں۔ اور آپ پھر پاکستان میں آ کے جو ہے آپ نے جو ہے مدرسہ جعفریہ پارا چنار میں ایک استاد کی حیثیت سے اپنا ایک سلسلہ تعلیم شروع کیا۔ آپ نے ایک بات کہی کہ کیا جو ہے شہید قائد جو ہیں وہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ میں آنے سے پہلے بھی ایکٹیو تھے؟ میں یقین سے کہتا ہوں کہ بہت ایکٹیو تھے۔ اتنے ایکٹیو تھے جی، اتنے ایکٹیو تھے کہ آپ جو ہے وہ جو ہے جب آپ قائد بنے تو آپ کے ساتھ باقاعدہ ایک ٹیم تھی پارا چنار سے۔ ڈاکٹر عابد کو آپ جانتے ہیں، ایک رمضان صاحب تھے، ایک اور بھی 2-3 احباب تھے، کوئی 3-4 ان کے جو ہے سیکورٹی گارڈ کے بندے تھے، اور ڈاکٹر عابد ان کے ساتھ جو ہے بہت ہی ایک طرح کا ایکٹیویٹی تھی ان کی، وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ تو یہ سب آپ کے ساتھ جو ہے وہ جہاں بھی پاکستان میں آپ جاتے تھے، یہ عموماً یہ احباب جو ہے یہ جوان ساتھ ہوتے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ جب آپ، چونکہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پارا چنار قدم ایجنسی جو ہے وہ ایک قبائلی جنگ و جدل کا ایک مرکز ہے، اور وہ مقصد ہے کہ اب تک جو ہے وہاں پہ ابھی بھی، جیسا کہ ہم نے پچھلے دنوں جو ہے وہ نیوز کے حوالے سے ہمیں اندازہ ہوا، تو اس ماحول میں آپ جو ہے وہ پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، تعلیم حاصل کی، اور جو ہے انہوں نے دینی اور اسلامی شعور اور بیداری حاصل کی، اور وہ وہاں پہ جو ہے وہ بعد میں، چونکہ مجھے بھی جب میں کوئٹہ میں جو ہے کوئٹہ کے ثانیہ میں جو ہے میرے پیچھے ماشاء اللہ نے مجھ پہ بہت سارے مقدمات بنائے، پولیس میرے پیچھے لگی، تو پھر جو ہے مجھے قائد شہید جو ہیں وہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، تو وہ مجھے پارا چنار میں لے گئے۔ اس طرح مجھے پارا چنار میں کوئی 2-3 مہینے اس علاقے میں رہنے کا موقع ملا۔ جی، تو اس میں مجھے جو ہے ماشاء اللہ کے زمانے کی بات ہے۔ جی بالکل، ماشاء اللہ جنرل ضیاء کا جو ہے بہت طاقتور، بڑا ظالم قسم کا تھا۔ جی ہاں، جی ہاں، جی تو وہ جو ہے اس میں، تو پھر یہ وہاں سے مجھے جو ہے یہ پتا چلا کہ آپ ایک وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جو مقصد ہے کہ وہاں پہ ہر مکتب فکر، ہر مسلک کے علماء کرام سے پارا چنار جب تک وہ تھے، یعنی کہ جتنا عرصہ وہ پارا چنار میں رہتے تھے، وہ نجف جانے سے پہلے، وہ قم جانے سے پہلے وہاں پہ وہ سرگرم تھے، ایکٹیو تھے، اور وہ جو ہے وہ ایک مجھے پہلی شخصیت نظر آتے ہیں اس علاقے میں کہ وہ شیعت کے خول میں بند نہیں تھے، بلکہ وہ وہاں پہ سوشل تھے آج کی زبان میں، اور وہ جو تمام جو ہے وہاں کے جو جدگا جس کو بولا جاتا ہے کہ ہر مکتب کے لوگوں سے ملتے تھے، اور ان کو جو ہے اس بات پہ کنونس کرتے تھے، آمادہ کرتے تھے کہ ہمیں یہ جنگ و جدل کی بجائے مل کے اس قوم ایجنسی کو، اس وادی کی جو ہے اس کے جو حسین مناظر ہیں، اس میں جو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، ان کو ڈیولپ کرنا چاہیے، اور وہ اس کے لیے کام کر رہے تھے۔ جی اچھا، تو یہ علی بھائی، آپ نے بڑی تفصیل سے قائد
شہید کا لڑکپن، جوانی، تعلیم، یہ تمام اور جہاں وہ پارا چنار پہ وار کے حالات بتائے. میں جس طرف آنا چاہتا ہوں ہمارے ناظرین اور حاضرین کے لیے کہ شہید عارف حسین الحسینی جی پاکستان میں وہ پہلے قائد تھے جنہیں امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اپنی سیاسی اور مذہبی دینی نمائندگی کا شرف عطا کیا. یعنی نمائندہ ولی فقیہ کے طور پر آپ پاکستان میں آپ کا ایک منصب اور سٹیٹس تھا، اور آپ خود جی بھی نظام ولایت فقیہ کے دائی اور حمایتی تھے. میں دو بجا پہلوؤں پہ میرا سوال ہے اب آپ سے کہ شہید قائد پاکستان جیسا ملک جو صرف ایک شیعہ ملک نہیں بلکہ جہاں برادران اہل سنت کی اکثریت ہے اور اہل تشیع مکتب اہل بیت بھی ایک واضح کثیر تعداد میں موجود ہے، تو جی شہید قائد پاکستان میں کس قسم کے سیاسی نظام کے قائل تھے، اور آپ اپنی اس سٹرگل میں جو اس وقت ماشاء اللہ کے زمانے میں تھی دوسری سیاسی جماعتوں اور خصوصاً برادران اہل سنت کے ساتھ کیسا ہوں، رابطہ تھا آپ کا؟ یہ دو پہلو، آپ جی جی نمائندہ میں ولی فقی جی طور پہ سیاسی. جی جی یہ جی میں واقعات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ قائد شہید کے زمانے میں جیسا کہ اس وقت کے اخبارات، اس وقت کے جو میڈیا جو بھی جیسا بھی تھا وہ یہ بتاتا ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ سیاسی طور پہ بھی معاشی طور پہ بھی شدید بحران کا شکار تھا، اور جی جو ہے وہ پاکستان کے جو ہے وہ افغانستان میں بھی جو ہے وہ خدشات تھا، ایران عراق کی جنگ تھی، اور جی جی پھر مقصد ہے کہ وہ یہاں پہ جو ہے وہ فرقہ واریت کا جو ایک اژدہا تھا اس کے لیے جو ہے وہ جتنی مغربی قوتیں ہیں یا امریکہ سپر پاور، یا مقصد ہے کہ جو ہمارا جو ہمسایہ بھارت اس کی ایک منی سپر پاور، یہ سب لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو جو ہے وہ غیر مستحکم کرنے کے لیے اور پاکستان میں فرقہ واریت پھیلانے کے لیے انہوں نے یہ بہت یعنی کہ اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی تھی، بہت سرمایہ خرچ ہو رہا تھا. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر شیعان پاکستان کو اس وقت جو ہے وہ شہید قائد عارف حسینی جیسی قیادت میسر نہ ہوتی تو شیعت کی حالت جو ہے وہ شاید اس وقت ہی یہ بہت خراب ہو جاتی. یعنی کہ زکوٰۃ آرڈیننس بذات خود یہ ثبوت ہے کہ جی جی حکومت اور یہ استقبالی طاقتیں وہ شیعوں کو پاکستان میں کہاں بند کرنا چاہتی تھی. دوسرے وہ درجے کا شہری شیعت، بنانا چاہ رہی تھی. جی یہ ایک الگ سے موضوع ہے. جی بہرحال بالکل. مقصد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قائد عارف حسین حسینی کی بصیرت ہے، اور جی یہ ان کی تربیت جو انہوں نے امام خمینی سے اور جو ہے ان جیسی ہستیوں سے نجف میں اور قم میں حاصل کی، اس زبردست. بصیرت کے نتیجے میں آپ نے جو ہے وہ قیادت سے پہلے ہی جو ہے وہ تمام جو ہے مسالک کے جو لوگ ہیں، جو مذاہب کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ کے روابط پہلے سے موجود تھے. اور وہ آپ جو ہے وہ ٹھیک ہے اس وقت جو ہے وہ پارا چنار کی حد تک، پشاور کی حد تک، اس کو صوبہ سرحد کہلاتا تھا، اس کی حد تک جو ہے وہ آپ جو ہے ان تمام مختلف شخصیات سے ان کی ملاقاتیں تھیں. اور ہم نے جب پشاور میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا دفتر بنا، جب ہم وہاں جاتے تھے تو ہم ان شخصیات کو قائد شہید کے ساتھ جو ہے بڑی محبت اور پیار سے باتیں کرتے ہوئے دیکھتے تھے، تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی کہ یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ قیادت ہے جس کے لیے ہم جو ہمارا جو اس وقت جو طلبہ سے ہم جو ہے وہ ایک امامیہ آرگنائزیشن بنی تھی، یعنی کہ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن سے ہم فارغ ہو کے امامیہ آرگنائزیشن بنی تھی، اور ہمارا ایک رول تھا قائد مفتی دست و جعفر بازو حسین صاحب کو قائد بنانے کے لیے بھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ احکام ٹھیک قیادت. ہے. ہاں جی، عارف حسینی کی جو قیادت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معجزہ ہے
یہ ظاہری معجزہ ہے کہ ان جیسی شخصیت جو ہے وہ قیادت ان کو میسر آئی. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ مسلکی اور فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر پاکستان کی شخصیات کے ساتھ رابطے کیے. اور پھر یہ ایک اور ثبوت اس کا موجود ہے. وہ ثبوت یہ ہے کہ جب جنرل ضیاء نے اپنے آپ کو پاکستان پہ مسلط کرنے کے لیے ریفرنڈم کا ڈھونگ رچایا، تو کیا پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت اس زمانے کے اخبارات اٹھا کر دیکھ دیں، میگزین اٹھا کر دیکھ دیں کہ کوئی بھی بڑی سے بڑی قداور سیاسی شخصیت کیا اس قابل تھی کہ وہ جنرل ضیاء کے مقابلے پہ میدان میں آتے؟ نہیں تھی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کیا ہوا؟ انہوں نے قائد شہید سے رابطہ کیا کہ وہ ہماری رہنمائی فرمائیں، بلکہ اس حد تک یعنی کہ وہ تمام سیاسی بڑے بڑے قائدین مجھے عقدی طور پہ اتنے گونے لگ رہے تھے کہ ان کو اس مسئلے کا حل سمجھ میں نہیں آتا تھا، کیونکہ جنرل ضیاء نے یہ باقاعدہ قانونی طور پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ مارشل لا کا آرڈیننس جاری کیا تھا کہ جو ریفرنڈم کے بائیکاٹ کی بات کرے گا، جو ریفرنڈم کے بائیکاٹ کے لیے مہم چلائے گا، کمپین چلائے گا، ابلاغ کرے گا، کوئی میڈیا بولے گا، ان سب کو کے لیے سزائیں کوڑے وہ ان کا تعین ہو چکا تھا. ان حالات میں جو ہے وہ پھر قائد شہید یعنی کہ چونکہ جماعت اسلامی بھی قائد شہید سے جڑی ہوئی تھی اور ایم آر ڈی بھی اور بھی بڑے بڑی شخصیات، تو انہوں نے قائد شہید سے اس کا حل پوچھا کہ کیا کیا جائے. قائد شہید نے کہا کہ ہم ریفرنڈم سے ایک دن پہلے کمپین چلائیں گے اور ریفرنڈم کی فتح حاصل کریں گے. اور کمپین کیا تھی؟ کمپین یہ ہوگی کہ ہم جو ہے کہیں گے ہمارے یعنی کہ تمام سیاسی جماعتوں کے ورکرز، ہمارے ورکر وہ نکلیں گے، لوگوں کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ نے کل ریفرنڈم بھی نہیں بولا، کل ہم نے گھروں سے باہر نہیں جانا. تو یہ خدا میں کمپین یہ ایک دن کی کمپین سے ایک دن کی جو ہے ان کی جو ہے جو سٹرگل تھی اس نے ریفرنڈم کو فتح کیا. آپ یقین کریں کہ کوئی میڈیا کا عالم تھا تمام یعنی کہ جہاں جہاں پہ وہ ریفرنڈم کے باکس پڑے ہوئے تھے وہاں پہ کوئی میڈیا کی اس زمانے کی مجھے کوئی تصویر دکھا دیں، چونکہ وہاں ہو کا عدم تھا تو تصویر کہاں سے بنتی. لیکن جنرل ضیاء صاحب نے جو ہے وہ چونکہ کہا تھا کہ سب نے ووٹ دینا ہے کہ ہمیں اسلامی نظام چاہیے. اسلامی نظام کا مفہوم یہ ہوگا کہ جنرل ضیاء اگلے 5 سال کے لیے جی بالکل یہ صورتحال تھی. تو یہ ایک بذات خود ثبوت ہے کہ جو ہے قائد شہید جو ہیں وہ انہوں نے قیادت جو ہے صرف شیعان پاکستان کی نہیں کی، انہوں نے قیادت صرف علماء کرام کی نہیں کی، انہوں نے قیادت جو ہے وہ سیاستدانوں کی بھی کی، انہوں نے علماء کرام کی بھی کی، انہوں نے سیاسی جماعتوں کی بھی کی. انہوں نے جو ہے وہ یہ ثابت کر دیا کہ جو اللہ کا سپاہی ہے، جو اللہ کا مجاہد ہے، وہ اللہ کا شیر ہے اور وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور وہ جو ہے وہ یہ سادے نظام کو جو ہے الٹ پلٹ کر سکتا ہے. اتنی طاقت اس کی موجود ہے. یہ علیزہ صاحب اگر دیکھا جائے تو شہید قائد نے پاکستان کے اس ماشاء اللہ کے جبروت کے سائے میں اس سیاسی جمہوری عمل کو عوام کے ساتھ مل کر اور عوام کی آواز بن کر، خاص طور پہ برادران اہل سنت ان کی تمام تر جماعتوں کو ساتھ لے کر ایک ایسی آواز بنے جو جبروت اور طاقت کے خلاف آواز مشترک بن کر اٹھی. جی بالکل بجا، بالکل صحیح. اگر میں آج کے نوجوانوں کو، طلباء کو سمجھانے کے لیے یہ کہوں کہ
شہید قائد اپنے زمانے میں حسن نصراللہ جیسے مجاہد تھے. بلا آپ شبہ یقین کریں کہ یہ بالکل حقیقت ہے اور یہ بالکل بجا ہے، اور انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے کہ جو اب تک پاکستان میں کوئی سیاستدان، کوئی عالم دین انجام نہیں دے سکا. میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں کہ جب جو ہے یہ ایران کے اوپر عراق کی 8 سالہ جنگ موجود ہے نا، جی جی جنگ عراق نے ایران پہ 8 سال تک جنگ مسلط رکھی، اور وہ اس کی کوشش یہ تھی کہ ایران سے کوئی علاقہ، کوئی شہر، کوئی حصہ اس پہ قبضہ عراق کا ہو جائے، وہاں پہ جو ہے وہ شاہ ایران، جو معذور شاہ ایران ہے بدبخت، اس کو لا کے بٹھایا جا سکے، اور جو ہے یہ کہا جا سکے کہ اصل حکمران یہ ہے. یہ امریکہ کی، عرب ملکوں کی، عراق کی ایک سازش تھی. اس کو ناکام کس نے کیا؟ اس کو ناکام میں سمجھتا ہوں کہ عادل حسین حسینی شہید نے کیا. ان کے یہ تدبر میں بالکل اس وقت جو ہے وہ امریکہ کا شدید دباؤ تھا جنرل ضیاء پہ کہ وہ اپنی پاکستانی فوجیں ایران کی سرحد پہ بھیجے. بے شک وہ حملہ نہ کریں، لیکن وہ وہاں پہ فوجیں جائیں تاکہ ایران کی فوجیں عراق کے بارڈر سے وہاں پہ دباؤ ایرانی فوجوں کا کم ہو، اور وہ ایرانی فوجیں ادھر اس پاکستانی سرحد پہ آئیں، اور وہ وہاں پہ جو ہے عراق جو ہے 8 سال کی جنگ میں ساری دنیا جانتی ہے کہ عراق نے، عرب ملکوں نے، یہ سپر پاورز نے، انسانی طاقتوں نے، انسانی قوتوں نے جو ہے وہ انہوں نے پورا زور لگا دیا کہ ایران کی 1 انچ زمین ان کو مل جائے، جو نہیں ملی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا کارنامہ قائد عارف حسین قائد شہید کا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ اتنی بیداری، یعنی کہ 4 سال جو ہے میری آنکھوں کے سامنے وہ دن کو بھی کام کرتے تھے، رات کو بھی کام کرتے تھے، دن کو بھی رابطے کرتے تھے، رات کو بھی رابطے کرتے تھے. وہ پورے پاکستان کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک گھومتے تھے، جاتے تھے، اور انہوں نے پاکستان کے اندر شعور اور بیداری کا ایسا انقلاب برپا کیا کہ جنرل ضیاء، اس کو پتا تھا کہ اگر اس نے یہ حرکت کی تو وہ نہیں بچے گا. جی تو اس وجہ سے جو ہے وہ اپنی فوجوں کو ایران کے بارڈر پہ نہیں لے جا سکا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قائد شہید کی وجہ سے نہیں لے جا سکا، اور وہ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. یہ اگر کہا جائے کہ حزب اللہ لبنان جو اس نے جو جنگ لڑی اسرائیل کے خلاف کہ غزہ کے مسلمانوں پہ اسرائیلی فوجوں کا دباؤ کم ہو جائے، وہ اس سے زیادہ بڑی جنگ جو ہے وہ جناب قائد شہید نے اپنی بصیرت سے لڑی، اپنی بیداری سے لڑی، اپنے شعور سے لڑی، اور وہ نظام ولایت و امامت کو ایران میں بچانے کے لیے لڑی، اور وہ جو نظام جو ہے بچا. اور وہ ٹھیک ہے انہوں نے ان الفاظ میں نظام ولایت و امامت کی اس طرح سے تبلیغ نہیں کی، لیکن وہ جو الفاظ بولتے تھے وہ ساری ان کی کتابوں میں سپیچز موجود ہیں، اس کا مفہوم یہی ہوتا تھا. وہ امام خمینی کے اس طرح کے سپاہی تھے، اس طرح کے مجاہد تھے کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب آپ شہید ہوئے تو اس وقت جو ہے وہ امام خمینی تو یہ نے جو وفد بھیجا وہ سب جانتے ہیں. اپنا بیٹا کہ میں عزیز فرزند سے محروم ہو گیا ہوں. میرے مسلمان بھائیوں، میرا زیادہ تر خطاب آپ بھائیوں سے ہے، عوام سے ہے. میرا خطاب ان حکمرانوں سے نہیں ہے کہ جنہوں نے اللہ کو سپر طاقت کی جگہ پر امریکہ یا روس کو سپر طاقت تسلیم کیا ہے. سپر پاور ہے خدا، لا الہ الا اللہ. سپر پاور ہے خدا، لا الہ الا اللہ. روس نہ امریکہ، لا الہ الا اللہ. میرا
सा खिताब ऐसे हुक्मरानों से नहीं है, ऐसे अफराद से नहीं है जो किबला को इस्तेमाल करके काबे की जगह पर या व्हाइट हाउस के सामने झुके या क्रेमलिन के सामने झुके। मेरा खिताब उन मुसलमान भाइयों से है कि जिनका किबला काबा है, जिनका हाकिम खुदा है, जिनका निजाम खुदा, जिनका निजाम कुरान है। मेरा खिताब उन मुसलमानों से है कि जो नमाज में इय्याक नअबुद व इय्याक नस्तईन कहता है। मेरे मुसलमान भाइयों, कसम बे खुदा, अगर हमारे हुक्मरान खा अरब में है, खा तुर्किया में है, खा इंडोनेशिया में है, खा यहाँ पर है, होश में ना आए तो जो भी हो, मुसलमान एक दिन इस्लाम की खातिर, अल्लाह की खातिर इन अफराद को अपने तख्त ताज से महरूम कर देंगे। क्योंकि मुसलमान जब ये कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा के अलावा कोई और माबूद नहीं, तो इसका सिर्फ ये मकसद नहीं है कि मुसलमान सिर्फ सजदा खुदा के अलावा किसी और को नहीं करता, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद ये है कि हम खुदा के मुकाबले में जो भी तागुत सामने आई, जो भी बुत आई, हम उसकी इताअत कभी नहीं करेंगे। लिजा अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी इस्लामी निजाम हो, तो इस्लामी निजाम के लिए सबसे पहला काम हम आवाम को करना है। आवाम में ताकत है, अगर इस ताकत को खुदाई ताकत के साथ मिलाइए, अगर इस ताकत को खुदा के साथ मरबूत करे, अल्लाह पर तवक्कुल करे, तो फिर ना अमेरिका इस ताकत के मुकाबले में ठहर सकता है और ना रूस। अच्छा इंजीनियर साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में शहीद कायद के मुतालिक ये बताया कि उन्हें अगर पाकिस्तान का सैयद मकामत ना कहा जाए तो गलत ना होगा। अच्छा, शहीद आलमी सतह पर अमेरिका, इसराइल और इस्तकबारी निज़ाम के शदीद मुखालिफ थे, और इमाम खानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ आपकी वाबस्तगी क्या सिर्फ अकीदती थी? क्या ये राबता सिर्फ शिया मजहबी आलमी दीन होने की बिना पर था, या आप आलमी सतह पर इस्तकामती महाज उस जमाने में अफगान जिहाद और लबनान में सहूनियत मुखालिफ तहरीक को किस नजर से देखते थे शहीद कायद? जी, मैं देखे ना, बात बड़ी वाज़ेह है कि एक वो जो है शागिर्द रहे इमाम खुमैनी के, उन्होंने जो है वो शऊदो बेदादी हासिल की अयतुल्लाह अली खामनई से और इस पाए के बड़े बड़े उलमाए कराम से। तो वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो मैं फिर ये अर्ज करना चाहता हूँ पूरे यकीन के साथ कि 4 साल में जितनी आपको, चूंकि आपकी क़यादत 4 साल की है, 4 साल की क़यादत में जितने बड़े बड़े काम किए उन्होंने, इतने बड़े बड़े काम जो है वो हमें किसी भी पाकिस्तानी रहनुमा या पाकिस्तान में कोई सियासी या गैर सियासी क़यादत करने वाली शख्सियत के मुझे नज़र नहीं आते। इसलिए जो है वो जैसा कि एक सानिया कोटा हुआ सब जानते हैं, उसको फिर कवर करने के लिए वहाँ पे जो है रॉन्ग मार्च का आपने ऐलान किया, और सारी दुनिया ये जानती है कि वो कोटा के लिए ट्रेन से अभी वहाँ पहुँची ही नहीं थी हमारी जो है कायद शहीद की जो है वो और उनके साथी, कि उससे पहले ही जो है वो हुकूमत ने बाकायदा जो है जितने मुतालबात थे सानिया कोयटा के हवाले से, वो सारे उन्होंने जो है उनको उन मुतालबात को मंजूर किया
ان کے لیے انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا. خود مجھ پہ جتنے مقدمات تھے وہ مقدمات بھی اس نوٹیفیکیشن کے تحت ختم ہوئے. میری نوکری بھی اسی وجہ سے بحال ہوئی. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ قائد شہید کا اتنا خوف تھا اپنی سپر پاورز کے اوپر بھی، امریکہ کے اوپر بھی، باقی طاقتوں کے اوپر بھی، کہ وہ جو ہے انہوں نے جو ہے حالانکہ حکومت اور امریکہ اور باقی جو جتنی استقبالی سامراجی طاقتیں ہیں وہ چاہتی تھیں کہ شیعوں کو پاکستان میں کرش کر دیا جائے، شیعوں کو خاتمہ کر دیا جائے. میں نہیں، اگر میں کہہ دوں کہ یہ اسی طرح خاتمے کا پلان تھا جس طرح ابھی غزہ کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کی جو نسل کشی ہو رہی ہے، جو مسلمانوں کے اوپر جو ہے ظلم اور بربریت اور درندگی اور سفاکیت جو ہے وہ یہودی اور صہیونی کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت بھی جو ہے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، جس کا آغاز انہوں نے زکوٰۃ آرڈیننس سے کیا تھا. پھر جو ہے یہ قائد شہید وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ان کے سارے پلان، سارے منصوبے ان کو الٹ دیا، اور پھر مقصد ہے کہ جو ایک صحیح نظام امامت و ولایت کا انہوں نے ایک جو ہے کیا کہتے ہیں بنیاد رکھی. اور انہوں نے جو ہے جو ان کے جو ساتھی ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا وہ اب بھی اسی پیٹرن پہ ہیں. ان کی لائنز وہی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اتحاد بین المسلمین کے ذریعے پاکستان کے اندر ہر مذہب اور ہر مسلک کو ساتھ ملا کے ایک جو ہے ایسا نظام جو کہ نافذ ہونا چاہیے، جو سب کے لیے قابل قبول ہو. اور یہ نظام یہی ہے جس کو ہم امامت و ولایت کہتے ہیں، اور جو ہے ولایت فقیہ کا نظام بھی اسی کو کہتے ہیں. جیسا کہ ابھی تو پوری دنیا میں یہ بات ثابت ہو گئی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آغا علی خامنئی جو ہیں وہ صرف ایک فزیکل جنگ نہیں لڑ رہے بلکہ ایک نظریاتی جنگ لڑ رہے ہیں. اس نظریاتی جنگ میں جو فتح ہے وہ انشاءاللہ تعالی رہبت معظم آغا علی خامنئی کی ہوگی، اور امام زمان علیہ السلام کی حکومت یقیناً جلد نافذ ہوگی انشاءاللہ. مشہور مقولہ ہے کہ بابا دشمن تمہارا ہوشیار ہے، لذا تمہیں بھی ہوشیاری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کے کھوپڑی میں ہم سے دماغ زیادہ ہے، عقل زیادہ ہے. ہو سکتا ہے کہ عقل ان کی شرع میں ہماری شرع سے کمتر ہو اور ہمارا ان سے زیادہ ہو، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ دشمن منظم ہے، دشمن منصوبے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، دشمن ہماری حرکات و سکنات کو مد نظر رکھتا ہے اور پھر وہ قدم اٹھاتا ہے. تو ہمیں بھی اگر ہوشیار ہونا ہے تو ہمیں بھی منظم ہونا ہے، ہمیں بھی ذرا حساب و کتاب کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، بد نظمی کو ختم کرنا ہے. اگر ہم منظم نہ ہو تو یقیناً دشمن کی سازشیں کامیاب ہوں گی. برادر عزیز، ذمہ داری صرف مرکزی افراد کی نہیں ہے، ذمہ داری صرف صوبائی یا ضلعی یا محلی عہدیداران کی نہیں ہے، ذمہ داری ہم سب کی ہے. اگر ہم ہر ایک اپنے اپنی جگہ پر اپنی مسئولیت اور ذمہ داری کو انجام دے تو یقیناً اس وقت ہم منظم ہو سکتے ہیں، ہم مضبوط ہو سکتے ہیں.
اگر مرکزی افراد اپنا ذمہ داری انجام دے لیکن نیچے سطح پہ مسئولین اپنی ذمہ داری کو انجام نہ دے تو پھر مثبت نتیجہ ہم نہیں لے سکتے. اگر نیچلی سطح والے رفقا عہدیداران 100% اپنی ذمہ داری پر عمل کرے لیکن مرکزی افراد صحیح طور پر اپنی ذمہ داری انجام نہ دے تو پھر بھی مثبت نتیجہ ہم نہیں لے سکتے. لذا میں آپ سے اپیل کروں گا، آپ جس عہدے پہ ہیں، آپ جس سطح پہ کام کرتے ہیں، آپ اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر انجام دیں. عہدہ کچھ نہیں ہے، تنظیم تحریک وسیلہ ہے. اگر ہم عہدوں کو، اگر ہم تنظیم کو مقصد قرار دے تو پھر تو ہم مشرک و بت پرست ہو گئے، پھر تو ہم مسلمان موحد پیروکاری فکر اہل بیت نہیں ہوئے. یہ عہدے ہمارے اور آپ کے ساتھ امانت ہے. یہ عہدے میرے اور آپ کے لیے مسئولیت ہے، تکلیف شرعی ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. ہم اگر ان عہدوں کو امانت الہی سمجھے، اگر ہم ان عہدوں کو تکلیف شرعی سمجھے تو پھر ہمارا طریقہ کار اور ہوگا. اگر ہم نے ان عہدوں کو مقصد سمجھ لیا تو پھر ہمارا طریقہ کار اور ہوگا. پاکستانی عوام کے لیے، نوجوانوں کے لیے کہ آج کے دور میں ہم کس طرح شہید حسینی کو اپنا آئیڈیل مان سکتے ہیں اور ان کی زندگی سے کس طرح درس لے سکتے ہیں. جی، میں وہ کچھ چند جملے میں پہلے بھی کچھ عرض کیے ہیں کہ چونکہ پاکستان کے نوجوان، پاکستان کے جوانوں نے جو ہے وہ نہ تو حزب اللہ کے حسن نصر اللہ کو دیکھا ہے، نہ ان کی بصیرت سے ان سے جو ہے انہوں نے کوئی استفادہ کیا ہے. تو میں نے اس لیے مثال دی ہے کہ اگر ہم ایک واحد شخصیت پاکستان میں بلا مبالغہ کہ وہ اپنا شیعہ سنی مذہب یا عقیدے سے بادہ تر ہو کر، یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ اگر ان کے افعال کو پڑھا جائے، ان کے طرز عمل پہ عمل کیا جائے، ان کی زندگی کا جو اسوہ ہے اس پہ عمل کیا جائے تو پاکستان میں جو ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد اگرچہ اب بھی موجود ہے، لیکن وہ بعض تنظیمی ہمارے ملک کے تنظیمی حالات اس طرح کے ہیں، یا مقصد ہے کہ ہمارے جو موجودہ قائدین ہیں ان کی ورکنگ کی نہج اس طرح کی ہے کہ وہ بہت سارے پہلو قائد شہید کے جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں. ایک وقت تھا، جیسا کہ میں نے ثابت کیا، کہ حکومت جو ہے ان کے پیچھے پیچھے جاتی تھی. ان کی شہادت بھی جو ہے وہ اصل میں اسی مقصد کے لیے تھی. شہادت میں جو ہے یہ بڑا ثابت ہو چکا کہ اس میں جنرل ضیاء انوالو تھا، اس میں سرحد کا گورنر فضل حق انوالو تھا، اور یہ بات جو ہے وہ جو ماجد نامی جو کیا کہتے ہیں سہولت کار تھا، اور وہ جو جس نے قائد کو شہید کیا پشاور میں، وہ بھی مقصد ہے کہ یہ آن ریکارڈ چیزیں جو ہے جو عدالتوں میں موجود ہیں. تو یہ آخر حق جو ہے جو ایک جو جس کو ہم امریکہ کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ یہ بڑی سپر پاور ہے، سب سے بڑی سپر پاور تو اللہ پاک ہے.
اللہ کی ہستی ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ جی ہاں بالکل، ہم آئیڈیل کیسے مان سکتے ہیں ذرا اس پہ ہمیں ایک آئیڈیل ہم اسی یعنی کہ آئیڈیل اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ کے جو ہے مستقبل کے لیے بھی اور زمانہ حال کے لیے بھی آپ کے لیے مشرِ راہ ہو، آپ کو جو ہے وہ راستہ دکھائے، آپ جس کی زندگی جو ہے جس کا اسوا جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کرے، کہ اگر آپ اس طرح اپنی زندگی کو ڈال دیں، اس طرح سے آپ کے اندر شعور و بیداری پیدا ہو جائے، تو پھر مقصد ہے جیسا کہ ہمارا اس زمانے میں جب قائد شہید ہوئے تھے تو ہمارا نعرہ تھا کس کس حسینی کو مرواؤ گے، یہ ساری قوم، یعنی کہ ہم حکومت سے پوچھتے تھے کہ آپ کس کس حسینی کو مرواؤ گے، ساری قوم ہم حسینی ہے، ساری قوم حسینی ہے، جی تو ہاں بھئی وہ ساری قوم اگر حسینی نہیں بن سکتی تو کم از کم جن کو شعور ہے، جن کے اندر بیداری ہے، جو ان چیزوں کو کا انالیسس کر سکتے ہیں، کم از کم وہ تو حسینی بنے۔ ماشاءاللہ کیا ماشاءاللہ، وہ نعرے وقتی تھے؟ جی تو ہاں میرا تو یہ سوال ہے کہ بھی اپنے نوجوانوں سے بھی، جوانوں سے بھی، ہم تو خیر اب جو ہے بوڑھے ہو گئے، لیکن بوڑھوں سے بھی ہے کہ بھئی وہ قائد شہید کا جو اسوا تھا، جو ان کا طریقہ کار تھا، جس طرح انہوں نے جو ہے جدوجہد کی، جس طرح انہوں نے تحریک چلائی، جس طرح انہوں نے 4 سال جو ہے وہ دن رات جو ہے وہ قوم کو بیدار کرنے کے لیے کیا، ہم سب کو یہ ہمت و کوشش کرنی چاہیے۔ جی ہاں بالکل، بہت شکریہ انجینئر ڈاکٹر علی رضا نقوی صاحب، آپ نے شہید عارف الحسینی اور راہ مقامت کے حوالے سے ہماری بہت بہترین انداز میں ہمیں تاریخ سے آگاہ کیا، ہمیں وہ حالات اور واقعات بتائے۔ حاضرین، ناظرین اور سامعین، آپ ہمارے اس پروگرام کو اسلام ٹائمز کی ویب سائٹ اور ہمارے سوشل میڈیا چینل پہ دیکھنے کے بعد اپنی تجاویز، آراء اور تبصرے سے ضرور نوازیے گا۔ انجینئر صاحب، آپ کا ایک بار پھر ممنون۔ علامہ اقبال کے چند مصروں کے ساتھ شہید قائد بسم اللہ۔ حسینی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہ آیا ہمارے دیس میں ایک خوشنوا فقیر، آیا اور اپنی دھن میں غزل خواں گزر گیا، ویران راہیں خلق سے آباد ہو گئیں، سنسان میں قدوں کا نصیبہ سمر گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ۔ بھی بہت شکر گزار آپ سب کا، بہت شکر گزار، جزاک اللہ۔ ممنون۔